بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی، دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں اور خبروں کا تعلق ہے پاکستان سے، پاکستان کی قومی سیاست اور پاکستان کی سیکورٹی سے جو امپورٹنٹ ہے۔ ایک طرف تو آپ دیکھ رہی ہیں تماشا لگا ہوا ہے، تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے جا رہی ہے اور اس طرح کی ایک طوفان بدتمیزی شروع ہے، لیکن پاکستان کو حقیقی طور پہ بہت زیادہ اس وقت خطرات کا سامنا ہے۔ بظاہر بڑا پرسکون نظر آ رہا ہے معاملہ، لیکن حقیقت میں پرسکون ہے نہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کے دوست ممالک، وہ ہمارے پڑوسی ہیں یا غیر پڑوسی، وہ بھی پاکستان کا کھل کر ساتھ نہیں دے رہے جیسے کہ دینا چاہیے، اور اس میں ہر کسی ملک کی اپنی مجبوریاں ہیں، اور خاص طور پہ افغانستان کے معاملے میں تو بالکل ہی ایک کیا کہنا چاہیے، ہر ملک اپنا مفاد جو ہے وہ اس کے مطابق کر رہا ہے، اور اس میں پاکستان کو بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے اور پاکستان پہ سارا غصہ نکالا جا رہا ہے۔ اندرون ملک دیکھیں تو یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو معاملات چل رہے ہیں وہ ایک سنجیدہ صورتحال اختیار کر چکے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان نے خاص طور پہ جو بشرا بی بی کا معاملہ ہے اور یہ خبریں جو چلائی جا رہی ہیں فیک نیوز کہ بشرا بی بی اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان تعلقات کشیدہ اور کبھی تو انتہائی ایکسٹریم کی خبریں دے دی جاتی ہیں، اس پہ وزیر اعظم عمران خان نے کافی ڈسپلیئر شو کیا ہے اور غم و غصے کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس کا ایسے عناصر کے خلاف کیا بندوبست کیا جائے گا اور کون سے قوانین کے تحت ان کو پکڑا جائے گا، اس پہ غور و خوض کیا جا رہا ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ شاید اب گورنمنٹ کی طرف سے سخت رد عمل آئے گا، جو پچھلے 72 گھنٹوں میں ہوا ایک سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، اور اس میں جو حکومت کو، وزیر اعظم عمران خان کو جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنے جو بھی انٹیلیجنس ذرائع ہیں اور دیگر محکمے ہیں ان سے جو انہوں نے پوچھا ہے اس کے اکارڈنگلی تو یہ باقاعدہ طور پہ ایک کمپین ہے، منظم آرگنائزڈ کمپین ہے، اور انہی چیزوں کو، اور اس میں انڈیا بھی شامل ہے، انڈیا کے کچھ عناصر بھی شامل ہیں، کیونکہ انڈیا میں بہت زیادہ خبریں ان کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ لوکلی بھی پہلے لوکل پروڈیوس کی جاتی ہیں، وہاں سے خبروں ریپروڈیوس کی جاتی ہیں باہر کے ملکوں میں، اور پھر ایک کمپین چلتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے وزیر اعظم عمران خان کو خبروں میں رکھا جائے اور ان کو ملائن کیا جائے۔ بہرحال دوسری جانب جو حقیقی خطرات ہیں، ایران کے وزیر داخلہ پاکستان پہنچے اور ان کی ملاقاتیں ہوئیں، وزیر اعظم سے، آرمی چیف سے، وزیر داخلہ سے، وزیر خارجہ سے، بہت زیادہ ملاقاتیں، امپورٹنٹ وزٹ تھا۔ یہ وزٹ خاص طور پہ ایک خاص تناظر میں بہت اہم ہے، وہ ہے پاک ایران بارڈر پہ اور پاک افغان بارڈر پہ جو پاکستان کی سیکورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، اور ان کے جو تانے بانے ہیں وہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز، اس میں ملک ملوث ہیں یا نہیں، افغان حکومت ملوث ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، اس کا بھی کوئی بھی کھل کر اظہار نہیں کر رہا، اور جو پاک ایران بارڈر پہ حملے ہو رہے ہیں اس میں ایران حکومت کا کوئی کردار ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بھی پاکستان خاموش ہے۔ لیکن جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، جو دہشت گرد ہیں، وہ افغانستان سے آتے ہیں، حملے کرتے ہیں، یا جو پاکستان میں سیکورٹی فورسز پہ اب تک جتنے بھی حملے ہوئے ان کا تانا بانا افغانستان کی طرف جاتا تھا، اور اسی طریقے سے بلوچستان میں جو پاک ایران بارڈر کے علاقے ہیں وہاں پہ بھی حملے ہوئے، اور وہ دہشت گرد وہ وہیں پہ روپوش ہو جاتے ہیں پاک ایران بارڈر پہ۔ تو یہ پاکستان کی ایک تشویش ہے۔ ایک تو پاکستان نے کابل کو خاص پیغام بھیجا اور ان سے بھی دو ٹوک انداز میں بات کی ہے، دوسرا ایران کو تہران کے ساتھ بھی وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پہ، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ہدایت پہ یہ بات رکھی گئی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایران کے وزیر داخلہ نے ایک بات کی ہے، ایران کے وزیر داخلہ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان پر جو دہشت گرد حملے کو ہم ایران پر حملہ سمجھتے ہیں، یہ بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ دہشت گردی میں ملوث گروپ اور عناصر انسانیت کے دشمن ہیں۔ پاکستان پر جو دہشت گردی کے حملے ہیں وہ اسی طریقے سے ہیں جیسے ہم ایران پہ کوئی حملہ کر دیں، لہٰذا ہم ہر طرح کے کوآپریشن کے لیے تیار ہیں۔
اب یہاں پہ پاکستان نے کچھ انفارمیشن شیئر کی ہیں، جو خبر ہے پاکستان نے انفارمیشن شیئر کی ہیں، انفارمیشن کی بنیاد پہ افغان حکومت کو بھی بتایا ہے اور ایران کو بھی بتایا ہے کہ یہ معاملات اس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ دہشت گرد عناصر جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری انٹیلیجنس شیئرنگ ہو، اور اگر دہشت گرد جو ہیں وہ یہاں پر حملہ کر کے افغانستان کی سرحد کے پار ہیں تو افغان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کرے، اور اگر ایران کی طرف معاملات خراب ہیں تو ایران کی ذمہ داری ہے۔ اور چونکہ ایران اور پاکستان کے تعلقات انتہائی سنجیدہ نوعیت کے ہیں، ایک پرانے برادر اسلامی ملکوں والے تعلقات ہیں، اور ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کی وجہ سے معاملات خراب نہیں ہونے چاہیے، اور یہی چیز جو ہے وہ اس دورے میں سب سے زیادہ یہی دور زیر بحث رہی۔ جو اعلامیہ بھی جاری کیا گیا اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ پاک ایران سرزمین میں ایک دوسرے کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں کے لیے استعمال کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان باہمی تعلقات کو ہمہ جہت بنانے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دیے جائیں گے۔ پاک ایران بارڈرز پر مارکیٹس قائم کی جائیں گی، بارڈرز ٹرمینلز کی تعداد کو بڑھایا جائے گا، اور پاکستان میں حالیہ دہشت گردوں کی کارروائی کی وزیر داخلہ ڈاکٹر احمد وحیدی نے مذمت کی، اور مشترکہ تعاون کی ضرورت پہ انہوں نے کہا زور دیا، مشترکہ تعاون ہونا چاہیے، اور اس میں ملوث جتنے بھی دہشت گرد گروپس ہیں تو اس دہشت گردی کے نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے ایران مکمل طور پہ کوآپریٹ کرے گا۔ اب جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی وزیر داخلہ کی، ایرانی وزیر داخلہ کی، وہ بڑی میننگ فل ہے، اور خاص طور پہ آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آرمی چیف سے ملاقات کے بعد جو سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ آرمی چیف نے یہ کہا کہ پاک ایران سرحد پر دہشت گردوں کو پنپنے نہیں دیں گے۔ یہ ایک اہم اشارہ ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے، وہ پاکستان پہ دشمن کہیں سے بھی حملہ آور ہو تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا اور ہر طریقہ استعمال کرے گا۔ اور جو سٹیٹمنٹ جاری کیا اس ملاقات کے بعد، اس میں خاص کہا گیا کہ جیو اسٹریٹجک ماحول بالخصوص علاقائی سلامتی کی صورتحال، دفاع، سلامتی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا، پاک ایران سرحدی سیکورٹی میکانزم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اب یہ وہ بات ہے جو کہ کہی جا رہی ہے کہ پاک ایران بارڈر کو مشترکہ طور پہ کنٹرول کیا جائے، اور ایک ایسا میکانزم بنایا جائے کہ اگر کوئی حملہ ادھر سے ہوتا ہے تو ایران کی ذمہ داری ہے، اور ادھر سے ہوتا ہے تو پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور دونوں ملکوں کی بارڈر سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ آپس میں رابطے میں ہوں، اور ایسے عناصر کو کھیلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اب اس میں ایک اور بات بھی کہی گئی ہے کہ آرمی چیف کی طرف سے، جنرل باجوہ کی طرف سے، کہ پاک ایران سرحد امن اور دوستی کی سرحد ہے، اور دونوں برادر ہمسایوں کے درمیان تعاون میں اضافہ امن اور استحکام کے لیے ضروری ہے۔ پاک ایران بارڈر پر شرپسند عناصر کو پنپنے نہیں دیں گے، اور یہ ہے وہ بات جو کہ بٹوین دا لائن کہی گئی ہے۔ ایک سخت پیغام ایران کو دیا گیا ہے اچھے انداز میں، اور یہی سخت پیغام افغانستان کو بھی دیا گیا بہت پولائٹ وے میں، کہ پاکستان نے بہت قربانیاں ادا کی ہیں اور مزید جو ہے وہ رعایت نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے کلبھوشن یادیو جو ہے وہ اسی سرزمین پہ بیٹھ کے آپریٹ کر رہا تھا، اور اس کے پاس مختلف پاسپورٹس تھے، اور وہیں سے بیٹھ کے وہ اپنے نیٹ ورک کو چلا رہا تھا، اور پھر پاکستان آیا اور پکڑا گیا اور دھرا گیا۔ وہ ابھی تک زندہ جاوید ہے، اس نے بہت ساری دی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے کراچی سے اور کچھ اور شہروں سے انتہائی منظم گروہ پکڑا گیا ہے جو کہ غیر ملکی انٹیلیجنس اداروں کے لیے کام کرتا تھا، اور وہ بھی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے وزیر اعظم عمران خان کو۔ اور اسی طریقے سے ان کا جن ملکوں کے انٹیلیجنس ادارے، اور یہ دوست ممالک ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے، پڑوسی ملک ہیں اور دوست ملک ہیں جو یہ کام کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے چائنا، ایک اسلام آباد میں بھی ایک چینی شہری پکڑا گیا ہے، اور چینی شہری کے گھر سے انتہائی
ख़तरनाک ہتھیار برآمد ہوئے ہیں، اور وہ بھی ایک اتفاقی طور پہ کہنا چاہیے کہ وہ ہتھیار یہ اندازہ نہیں تھا کہ کیا کچھ ملے گا۔ وہ ایک خاتون نے یہ کہا کہ میرے ساتھ فلاں گھر میں مقیم صاحب نے زیادتی کی ہے، اور وہاں پہ ریڈ کیا پولیس نے، اور ریڈ کیا تو پتہ چلا یہ غیر ملکی شہری ہیں۔ اس کے بعد پھر تلاشی لی گئی، گھر کی تلاشی لی گئی تو اس میں انتہائی آٹومیٹک ویپن، خطرناک خودکار ہتھیار برآمد ہوئے۔ تو یہ بھی ہو رہا ہے، جس سے اسلام آباد میں بھی اب ذرا تھوڑا سا الرٹ کیا گیا ہے کہ ان کو بھی دیکھا جائے کہ کون کون کس کس ویزے پہ یہاں پہ موجود ہے اور کب سے مقیم ہے۔ تو آج 9/11 کے بعد خاص طور پہ دنیا بھر کی جو ریاستیں ہیں وہ سب سے زیادہ بارڈر سیکورٹی فورس اور داخلی سیکورٹی پہ توجہ دے رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بھی اب اس طرف بڑھنا چاہیے۔ یہ حملے جو ہیں، کل بھی جو ہے ایک حملہ ناکام بنایا گیا، اور چیک پوسٹ پر خیبر پختونخوا کے ضم شدہ شمالی ضلع وزیرستان میں یہ حملہ ہوا، اور اس میں چیک پوسٹ پر ایک دہشت گرد کی خودکش حملے کی کوشش ناکام بنائی گئی، حملہ آور کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ دوسرے 2 واقعات میں دہشت گردوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ تو یہ معاملات کوئی اتنے آسان نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو آرمی چیف اور صدر مملکت اور آرمی چیف وزیر اعظم ملاقات اپیکس کمیٹی کے اجلاس جو چل رہے ہیں ان میں بھی یہ معاملات زیر بحث ہیں۔ ایک اور خبر لے لیں، بڑی دلچسپ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی۔ 1990 میں عراق نے کویت پر حملہ کیا تھا، اور صدر صدام تھے اس وقت عراق کے سربراہ، اور 1991 میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت عراق پر 52 ارب 40 کروڑ ڈالر کا جرمانہ عائد کیا گیا تھا، اور اس قبضے کے بعد عراق نے جب کویت پہ قبضہ کیا تو اس کے بعد پھر اس قبضے کو واپس لیا گیا تھا اور عراق کو وہاں سے فارغ کیا گیا تھا، اور اقوام متحدہ کی کمیشن نے یہ بدھ کے روز فیصلہ کیا ہے کہ 1991 کی قرارداد نمبر تھی 692 کے تحت عراق کو ذمہ دار قرار دیا گیا، اور یہ کہا گیا تھا کہ کویت کے جو واجب الادا ہیں عراق کے ذمے وہ دیے جائیں ہرجانے کے طور پہ۔ اور 2 اگست 1990 کو فوج نے چڑھائی کی تھی، عراقی فوج نے، اور 7 ماہ بعد امریکہ کی قیادت میں فوجی اتحاد نے عراقی فوج کو کویت سے نکال دیا تھا، آزاد کروا دیا تھا، اور واپس کویت کے امیر کے حوالے کیا، اور اس کے بعد تقریباً یہ چلتا رہا سلسلہ، اور معاوضہ جو تھا وہ عائد کیا گیا۔ یہ 27 لاکھ مطالبات جمع کروائے گئے، 352 ارب ڈالر کے مطالبات تھے جی ٹوٹل جو کلیم کیے گئے، کتنا نقصان ہوا ہے کویت کو، 352 ارب ڈالر۔ لیکن ایک کمیٹی بنی اقوام متحدہ کی، جائزہ کمیٹی کہہ سکتے ہیں آپ، اس کی جانچ پڑتال کی گئی، اور 52.4 ارب ڈالر پہ فیصلہ ہوا کہ کویت کے جو نقصانات ہیں وہ 52 ارب ڈالر تھے، اور اس طریقے سے وہ 52.4 ارب ڈالر 13 جنوری کو ادا کر دیے گئے۔ مجموعی مالیت 63 کروڑ ڈالر تھی، آخری قسط بھی منظور ہو گئی، دے دی گئی، اور اس طریقے سے کویت پہ جو حملہ تھا اس کا ہرجانہ دیا گیا ہے، اور یہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ صدام حسین تھا دوسری طرف، صدام حسین کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اور اپنے ہی بردر ملک پہ قبضہ کر لیا، بجائے اس کے کہ ادھر کا رخ کرتے، اگر وہ دوسری طرف چلے جاتے تل ابیب کی طرف تو زیادہ فائدہ ہونا تھا۔ لیکن بہرحال یہ ایک ہوا جی فیصلہ، اور کویت نے ہرجانہ وصول کر لیا۔